اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیلۃ القدر کی عظیم رات، عبادت کی رات، آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی انہوں نے فضیلت کے بارے میں بتایا۔ لیلۃ القدر کی جو صورت ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی جو صورت ہے قرآن میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی سورہ قدر کی ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، جو شخص سورہ قدر کی ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، ایک دفعہ صرف تلاوت کرتا ہے، تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس نے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے۔ پھر فرمایا کہ اس کا پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر کو زندہ کر دیا ہو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قدر کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، جو پڑھے گا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے یہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، اتنا ثواب ہے اس کا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو شخص نماز فریضہ میں پہلی رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک ندا دیتا ہے منادی۔ چھٹے امام نے فرمایا جو شخص اپنی واجب نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کرتا، اس کا اتنا ثواب ہے کہ ایک منادی ندا دیتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس رات میں قرآن اترا، اتنی فضیلت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو ہماری تقدیریں بدل دیتی۔ جس رات میں قرآن اترا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ہماری تقدیریں بدل دیتی۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس رات میں قرآن اترا وہ ہماری تقدیریں بدل سکتی ہے، تقدیر بدلنے کی رات ہے، تو جس ذات پر قرآن اترا ہو، کیا وہ ہمارے مقدر ہماری تقدیریں نہیں بدل سکتے؟ وہ بھی ہمارے مقدر اور تقدیریں ہماری بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عید الفطر چاند رات کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی چاند رات کی رات ہے، کئی ایسی راتیں ہیں، بڑی عظمت کی راتیں ہیں، 15 شعبان کی بھی رات ہے، کئی راتیں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جیسی لیلۃ القدر کی رات ہے ویسی رات کوئی نہیں ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یہ 12 مہینے میں ایک دفعہ آتی۔ جس رات میں قرآن اترا ان کا مقابلہ بڑی بڑی راتیں نہیں کر سکتی، تو پھر جس ذات پر، جس گھرانے پر قرآن اترا، ان کے مقابلے ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جس رات پہ قرآن اترا اس کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی، تو جس ذات پر قرآن اترا ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، ان کی بھی اتنی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی کے دل پہ، نبی کے قلب پہ اتارا۔ دنیا میں کسی شے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کی صورتوں کو، قرآن کی آیتوں کو برداشت کر سکے۔ اگر قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ رسول کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے قلب پر قرآن کو اتارا، دل پہ قرآن کو اتارا۔ پوری رسالت کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے سینے پر رکھا ہوا۔ یہ رسول کی عظمت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی کے قلب پہ اتارا، نبی کے سینے پہ اتارا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ فرشتے اور روح میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ کیا یہ جبرائیل ہے؟ کہا جبرائیل تو فرشتوں میں سے۔ تو امام نے فرمایا کہ روح فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ روح جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، ہماری تقدیریں لے کر آتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے سوال ہوا، کسی نے کیا، امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں،
اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور ہمارے سارے ماننے والوں کے, سارے مومنوں کے, لوگوں کے اعمال لے کر اکٹھے کر کر امام زمانہ امام مہدی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور اعمال ان کو دکھاتے ہیں. یہ اعمال, اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے آخرت کی, اور ہمیں